فواد چودھری صاحب نے خط لکھ دیا ہے اور یہ کہ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اب شائق صاحب کیا ایک وزیر اعلیٰ کے پاس سر عوام کو ریلیف دینے کا اختیار نہیں ہے؟ یہ 22 جولائی تک یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے. اگر وہ 100 یونٹ بجلی فری دے رہے ہیں، سستی دے رہے ہیں، تو یہ نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ قانونی نقطہ نظر کیا ہے اس پر؟ دیکھیے، اگر تو یہ جو فیسلٹی دی جا رہی ہو یہ صرف ایک حلقے میں دی جا رہی ہو تو اس صورت میں تو یہ غلط ہوگا. لیکن اگر یہ فیسلٹی سارے علاقے کے لیے دی جا رہی ہے، سارے پورے علاقے کے لیے، اور کوئی ڈسٹنکشن نہیں کی جا رہی ایک میں یا دوسرے میں، تو اس صورت میں اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. چونکہ تو کام ہے چیف منسٹر کا کہ وہ لوگوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کرے، خاص طور سے آج کل کے زمانے میں جب اتنی پرائسز بڑھ گئی ہیں اور لوگوں کی معاشی حالات کافی خراب ہو چکے ہیں. صحیح. تو سر یہ جو سپریم کورٹ میں خط لے کر جا رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ، پاکستان تحریک انصاف کو پھر ناکامی ہوگی، اس مرحلے پر بھی ناکامی ہوگی سر؟ جی بالکل. اس میں تو چیف جسٹس تو میرے خیال میں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کورٹ ہی نہیں ایکسیپٹ کرے گی اس کو، رجسٹرار یہ تو واپس ہو جائے گی، خط کو گردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے. سر یہ مسلم لیگ نون نے ایک اسٹیپ لیا، ٹھیک ہے ہم سمجھ لیتے ہیں آپ کی بات کو، آپ کہہ رہے ہیں بنیادی سوچ ہے، عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ یہ ریلیف اگر 22 تاریخ کے بعد ہو جاتا ہے سر؟ کیونکہ ایک طرف ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، 20 حلقوں کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر پورے تمام پنجاب کے معاملات ٹکے ہوئے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا کہ یہ ریلیف 22 کے بعد دے دیا جاتا؟ اچھا دیکھیں، گزارش اس طرح سے کرن کہ ریاست کے معاملات نا صرف اس لیے کہ 10 حلقوں کے اندر یا 20 حلقوں کے اندر الیکشن ہو رہا ہے رک نہیں جاتے. آپ کو عثمانی صاحب نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ یہ صرف ان حلقوں کے لیے کنسیشن نہیں دی جا رہی جس کے اندر یہاں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. یہ صوبائی حکومت نے اکراس دا بورڈ، اور اس کے اندر جو ریسیپینٹس ہوں گے ان کے لیے بھی بڑی کلیئر کٹ آپ نے کلاسیفیکیشن رکھ دی ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے. جن لوگوں کا پچھلے 6 مہینے کے اندر 100 یونٹ سے کم کی کنزمپشن آئے گی ان کو یہ ریلیف پرووائڈ کیا جائے گا. تو مجھے بتا دیں کیا یہ کمزور ترین لوگ نہیں ہوں گے؟ آپ کے گھر یا میرے گھر تو ہزاروں کے یونٹس کا بل آتا ہوگا، یہاں پہ 100 یونٹ والا جو ہے وہ کون ہوگا؟ ذرا اس کی سوشل پروفائل کیا ہوگی، ذرا ایک سیکنڈ کے لیے دیکھ لیں اور پھر مجھے جواب دیں کہ اس کو ریلیف حکومت کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے اس اسکیم کی بات کر رہی ہیں تو مجھے بتائیں پھر دوائیاں بھی فری کیوں نہ بند کر دیں ان ہسپتالوں کے اندر جہاں پہ یہ الیکشن ہو رہا ہے؟ کیوں نہ وہاں پہ ڈائلسس کی جو فیسلٹیز ہیں وہاں پہ وہ بھی بند کر دی جائیں؟ کیوں وہاں پہ سارے کے سارے مریضوں کو پرائیویٹ ہسپتال میں نہ بھیج دیا جائے؟ تو اس قسم کی لاجک کے پیچھے بنیادی کیا سوچ ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا. دوسری بات یہ ہے کہ زنیرہ نے کہا کہ جی حمزہ شہباز شریف صاحب کا الیکشن انہوں نے کنٹروورشل بنا دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. کس نے بنا دیا ہے مجھے آپ بتائیں؟ بڑا کلیئر کٹ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس کے پاس اکثریت پنجاب اسمبلی کے اندر موجود ہوگی وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا. حمزہ شہباز شریف صاحب کو 197 یا 198 if my memory serves me right ووٹ ملے تھے. تو کس نے ان کو اس الیکشن کو کنٹروورشل بنا دیا؟ صرف اس لیے کہ پرویز الہی صاحب اپنی ہار کو ہضم نہیں کر سکتے، انہوں نے وہاں پہ حملہ کر دیا ڈپٹی سپیکر کے اوپر. کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ پچھلے دروازے سے پرویز الہی صاحب کن لوگوں کو اندر گھسوا رہے تھے اور کن کو وہاں پہ لوٹے لے کے اسمبلی فلور کے اوپر آئے، اور اس کے بعد وہاں پہ کیا طوفان بدتمیزی ہوا؟ تو فار گاڈ سے اس ملک کے اندر کوئی دستور ہے